الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے ایکچولی آپ لوگوں کو ٹائم دینا تھا آنیسٹلی، کیونکہ ماشاءاللہ بڑی زبردست گیدرنگ ہے، لیکن کام کاج میں مصروفیت کچھ اس قسم کی ہے صبح سے کہ بالکل ٹائم نہیں مل سکا، اور میں عموماً 11-12 بجے سو جاتا ہوں، لیکن آج یہ ہے کہ مجھے اس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ رات کو بھی بلیک کافی پینی پڑ رہی ہے، لیکن اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ جم الحمدللہ ہم ڈیلی جاتا ہوں میں، تو آج آپ انفارچونیٹلی کہہ لیں یا فارچونیٹلی کہہ لیں، آج تھا لیگز ڈے تھا۔ آج کوئی جم لگاتا ہے آپ میں سے کون جم لگاتا ہے؟ لگتا نہیں ہے ویسے۔ اچھا، پھر میرا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا جو میں نے بات کی ہے، تو آج لیگز ڈے لگائی ہے میں نے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا بات کرنا بھی جو ہے نا بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو بہرحال ماشاءاللہ جوکس aside brothers, I'm very happy to see you guys کہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے جو آج کل عام کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ دیر آر سنگرس کمنگ ان، اور گانا بجانا چل رہا ہوتا ہے، ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے، اینڈ یو سی دیر آر بوائز اینڈ گرلز انٹرمنگلنگ، ڈانس وغیرہ یہ وہ۔ تو سبحان اللہ اٹ میکس می فیل کہ ویئر آر وی ہیڈنگ، ٹو بی آنیسٹ۔ بفور آئی اسٹارٹ آپ لوگوں کے لیے نا چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، اور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل اس کو مذاق نہیں لینا، سوچتے ہوئے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ واٹ ایف یو ہیو دی اپارچونیٹی ٹو میٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے ایک ایک کر کے سوال پوچھوں گا، بلکہ آپ ہاتھ کھڑا کیجئے گا، سوچیں ایک بار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹس سے if he enters from outside، آتے ہیں اور وہ آپ سے ملتے ہیں، what would be the first thing you say to him؟ سوچیں جس نے بتانا ہے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اور یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم wanted to meet you۔ پتہ ہے آپ کو، آج میں اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا، تو مجھے بتائیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں۔ I don't see any hands raising۔ جی برادر، ان کا ساتھ چاہیے آپ کو، ویری گڈ۔ اینی ایلس؟ آپ لوگ اس چیز کو میرے خیال سے ابھی تک نا اپریہینڈ نہیں کر پا رہے۔ اللہ اکبر، کیا کہیں گے آپ؟ سوچیں، بتائیں مجھے آپ۔ تھنک برادرز، تھنک۔ اس ہستی کو جب آپ ملیں گے، آپ اللہ اکبر، ہاؤ وڈ یو تھینک ہم؟ اگر وہ اتنی قربانیاں نہ دیتے، اتنے غموں کو، اتنی تکالیف کو برداشت نہ کرتے، تو آج ہم اس مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے۔ ہاؤ وڈ یو تھینک ہم؟ آئی نیڈ آنسرز فرام یو گائز۔ بتائیں مجھے، بتائیں کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاء اللہ، کہ I love you O messenger of Allah۔ Anybody else please؟ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ آپ ضرور پڑھیں گے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ یار تھوڑا سا سوچیں آپ، میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں سبحان اللہ۔ ابھی میں نے آپ سے ایک تو اس گیدرنگ کی بات کی ہے نا، اب جو میں نے آپ کو جو کالج یونیورسٹیز کی گیدرنگز کی جو میں نے آپ سے بات کی تھی، واٹ ایف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم enters those gatherings، کتنا ان کو دکھ ہوتا ہوگا کہ یار اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، ان لوگوں کے لیے میرے اصحاب نے، my companions they died، they left their homes، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ آئے، میں نے گالیاں کھائی،
حالانکہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں کہا, کسی کا برا نہیں سوچا. اینڈ لک ایٹ دیس پیپل. اور نام کیا ہیں ان کے؟ محمد ہیں, فاطمہ ہیں, خدیجہ نام ہے, بنے ہوئے ہیں مسلمان. ہم کیسے جو ہے اپنے نبی کا سامنا کریں گے؟ اللہ اکبر. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہم آئے نہیں. ابھی ہم امیجن کریں, ہم اپنے نبی کو یہ بھی ہم تصور نہیں کر پا رہے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے نبی آ جائیں تو ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں. ہمارے اعمال ویسے ہیں نا بھائیو, ہمارے اعمال ویسے ہیں. صحابہ کرام میں ہمیں پتہ ہے کیا فرق تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب ان کو گھر میں بند کر دیا گیا تھا نا, تو کچھ دن گزرے, ان پر کھانا بند کر دیا گیا, ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا. اس کے بعد کچھ اور دن گزرے, پانی بھی بند کر دیا. اس کی وجہ سے he had to fast all day, ان کو روزہ رکھنا پڑتا تھا. ظاہری بات ہے کھانا تو ہے نہیں. تو ایک رات کو وہ سوئے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے. تو کہتے ہیں اے عثمان, یا عثمان هل منعوک من الطعام, کیا تمہیں ان لوگوں نے کھانے سے بند کر دیا ہے, تمہیں کھانا نہیں ملتا؟ بلا یا رسول اللہ, نعم, انہوں نے کھانا بند کر دیا, کھانا نہیں دیتے مجھے. هل منعوک علی الماء, تجھے پانی بھی نہیں ملتا؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ. پھر آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہتے ہیں کہ آج انت تفطر عندنا, فکر مت کرو اے عثمان, آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے. کیا مطلب ہے؟ You are going to leave this world today. لیکن فکر مت کرو, تمہاری افطاری ہم کریں گے, ہمارے پاس ہوگی. میں ہوں گا, ابو بکر ہوگے, عمر ہوں گے. What better company a person can get than that? اور آپ کو پتہ ہے جب when a believer dies, it's very much possible, جس طرح بندے نے اپنی زندگی گزاری ہوگی نا, تو اگر تو بندہ متقی ہے, محسن ہے, نیکی کرنے والا ہے, it is possible, I'm telling you, I'm not exaggerating, کہ اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کرے. حضرت عثمان کو کیا تھا. ہماری وہاں تک سوچ ہی نہیں جاتی. آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ احادیث رکھوں گا. I'll start it off with one of the hadith. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے, کہتے ان رسول اللہ اتی المقبرہ فقال, رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. جنت البقیع کی بات ہو رہی, جہاں پہ مسلمان جو ہے ان کی سیمیٹری ہے, وہاں پہ قبرستان ہے. اور فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین, السلام علیکم اے ایمان والو, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, اور ہم یقیناً انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. کیا مطلب ہے بتائیے گا ذرا. کہ ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں, یہ نبی فرما رہے ہیں. اب آج بھی قبرستان جب بندہ جب گزرتا ہے تو یہ دعا سکھائی گی نا, السلام علی اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. اب یار سبحان اللہ, امیجن کریں بوائز, ہمارا دین کتنا زبردست ہے, ہماری ری پروگرامنگ کرتا ہے. امیجن کریں مجھے بہت زیادہ ارجنٹ کام ہے, میں لیٹ ہو رہا ہوں اپنے کالج کے لیے, اسکول کے لیے, کام کاج کے لیے, اور آل آف اے سڈن ایک گریو یارڈ آ گیا, اور لامحالہ میری زبان سے یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ نکل گئی ہے. اگر میرے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو نا, اور میں سوچتے ہوئے پڑھوں, خدا کی قسم I'll rethink myself. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. میں جو مرضی کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے مجھے بڑا ارجنٹ کام ہے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے
کہ ہم تمہارے ساتھ, اچھا دیکھیں the way this دعا has been taught to us, وَإِنَّا یقیناً ہم انشاءاللہ بکم ہونا چاہیے تھا لاحقون, لیکن لاحقون جب آ گیا نا کہ اس کا مطلب ہی ہے یقیناً. اب اس اسٹیٹمنٹ کے اندر 2 دفعہ یقیناً آیا ہے, آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. دس از واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور میں یقین کریں یہی میری کوشش ہی ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ اے اسکالر مائی سیلف, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یار کم از کم یہ چیزیں جو ہے نا ایٹ لیسٹ واٹ آئی نو آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے. یار زندگی گزارنے کا مزہ تو آئے, خدا کی قسم مزہ تو آئے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کنگلے ہیں, ہم لوگ فقیر ہیں. لیکن وہ لوگ وہ تھے جن کے پاس دنیاوی معاملات کی اگر بات کی جائے نا, they had nothing. واللہ لیکن ان کا جو جگر ہے نا, ان کا دل اتنا تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا القلب, جو امیری ہے نا دل کی امیری ہوتی ہے. ایک بندہ بہت امیر بھی ہوتا ہے, اس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے, لیکن دل اس کا ایسے ہوتا ہے, بند ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ جتنے مرضی امیر ترین شخص کا نام لیں, اس کے پاس اتنا مال ہے کہ میرے خیال سے ساری دنیا میں بھی بانٹ دیا جائے نا, غربت ختم ہو جائے. Then why is that guy waking up every next day and working? مجھے بتائیں آپ, ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس پیسہ اتنا ہو, ایک مثال کہتا ہوں, ٹھیک ہے, ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک پورا پہاڑ سونے کا آ جائے نا, وہ دوسرے کی تمنا کرے گا. 2 ہو تو تیسری کی تمنا کرے گا. اور آدم کا بیٹا جو ہے نا, مٹی کے سوا اس کا کوئی پیٹ نہیں بھر سکتا, قبر کی مٹی. تو the thing is that ہمیں بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ, یقیناً ہم ملاقات کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ. آج بھی ہو سکتا ہے, سال بعد بھی ہو سکتا ہے, 20 سال بھی اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہونا ہے. And I'm telling you for the very fact, میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کیا وہ وقت آنے والا نہیں ہے؟ جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک وقت آئے گا سب بندے انکلوڈنگ می مائی سیلف, ہم اس زمین کے نیچے ہوں گے. واللہ کہنا آسان ہے, لیکن ہماری عقلیں نہ سوچتی نہیں ہے اس کے بارے میں, یا سوچتی ہیں. ہمیں پتہ ہو کہ یار میں نے مرنا ہے, ہماری زندگی ایسی ہو. تو ہمارے نبی ہمیں بتا رہے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, اور ہم تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں. ہمارے نبی نے بھی وفات پائی تھی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو موت نہیں آتی. اور میں I'm feeling sorry for them, ان کی غلطی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ میرے اوپر بھی ایسا وقت گزرا ہے کہ I used to take my deen, I was not serious about my deen. ٹھیک ہے یار, تھوڑا بہت پڑھ لیا, وہ ایک کہتا ہے نا ایک روٹین کلچرل لیول پہ, یار ٹھیک ہے ابا جی نے قاعدہ پڑھا لیا اور ناظرہ پڑھا لیا, چل یار ایک بار قرآن ختم کر لیا, بس ایک پارٹی کروائی, بس جی بس ختم. ہمارا حال یہ ہے. ہاں جب دین کے بات, دنیا کی بات آتی ہے نا, ایڑی چوٹی کا زور لگتا ہے. ہم کے جی سے سٹارٹ ہوتے ہیں, ہر سال نیو سٹینڈرڈ, نیو بکس, نئی پڑھائی, اور پڑھتے رہتے ہیں. کسی نے بیچلرز کی ہے, کسی نے ماسٹرز کی ہے, اور کئی لوگ تو اس کی اور آگے جاتے ہیں, پی ایچ ڈیز اینڈ ڈاکٹرز اینڈ ایکسٹرا. آئی ڈونٹ نو کا اسٹاپ کہاں پہ آتا ہے. لیکن اچھا یہاں پہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, دین کا ہمیں ککھ نہیں پتا. تو اینڈ میں یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. آپ لوگ جو سمجھتے ہو نا کہ ٹھیک ہے نہیں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا جی, باقی بس مولوی صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب مولوی صاحب جانے دین, یہ ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ آپ کی اور میری بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ دین مولویوں کا دین نہیں ہے, یہ آپ کا دین ہے, میرا دین ہے. یہ مولویوں کا کام نہیں ہے. پرابلم یہ ہم نے پروفیشن بنا دی ہے. ہاں جی شادی ہونے لگی, مولوی کو بلاؤ جی. باپ نہیں ہے گھر میں, بھائی نہیں ہے گھر میں, ان کو اگر یہ چھوٹی موٹی جو آیات ہیں, جو احادیث ہیں, وہ نہیں آتی.
کوئی فوت ہو رہا ہے، باہر سے مولوی صاحب آ رہے ہیں، جو بیٹا اپنے باپ کا جو پڑھائے گا جنازہ، وہ مولوی پڑھا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب بریانی مولوی. ایسے ہی ہے نا سر، یہ آپ کی اور میری غلطی ہے. یہ ہم نے اپنے دین کو نا یہاں تک لے آئے ہیں، اور پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو انبیاء کو بھی موت آتی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ اگر وہ فوت ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد اچھا یہ جو حدیث ہے نا، یہ 11 ہجرہ میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے he was about to pass away. صحابہ کرام بھی ہیں، ابو ہریرہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وددت لو رأینا اخواننا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ پاتا. تو صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقبرے میں ہیں، ان کو شاید بڑا صدمہ لگا ہے، اس قسم کی ان کی جو ہے ان کی تھاٹ آئی ہوگی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، وی آر ہیئر فار یو، وائی آر یو ورڈ، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. قال انتم اصحابی، ابو ہریرہ and you all are my companions، تم میرے صحابی ہو. اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لے کے آئے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. لم یأتوا بعد، ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں. یار پتہ کیا میں سوچوں واللہ، فور انسٹنس آج جو کلچر ہے نا، سیلیبریٹی کلچر جو ہے، لیٹ سے کسی کو فٹ بال بڑا پسند ہے، کسی کو کرکٹ بڑا پسند ہے، کسی کو کوئی مووی سٹار پسند ہے، کوئی سیلیبریٹی پسند ہے. فار انسٹنس اگر تو کسی کو موقع مل جائے اس سے ملنے کے لیے، اس بندے سے، اور کسی نہ کسی طریقے سے جی وہ سٹیج پہ چڑھ کے اور بڑا وہ جا کے مل لیتا ہے، ہاتھ جو ہے اسے ملانا چاہتا ہے. ہوتا کیا ہے، وہ بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو بھی سو کالڈ سیلیبریٹی ہے، بولتے اس کو پیچھے ہٹاؤ، کون ہے یار یہ؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر بھی ہم اپنی جان لگاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم کیا کیا اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ نہ آپ کا نام جانتا ہے نہ آپ کو جانتا ہے، وہ he doesn't care about you, who you are. اور ہم پتہ نہیں ایک عجیب دنیا بنائی ہوتی ہے، یار میرا فیوریٹ سٹار رونالڈو، میرا فیوریٹ سٹار میسی، میں بیسٹ آف کریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. He himself is saying he wanted to meet you. ذرا سوچیے کہ گھر میں جا کے اور امیجن کریں، دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی واٹ ایف، وہی بات آتی ہے نا کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہے. تو پھر اصحاب نے کہا، صحابیوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جب ان کو دیکھا نہیں ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلیں گے، آپ کیسے پہچانیں گے ان کو؟ تو نبی نے بڑی زبردست ایگزامپل دی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، ایک بندہ ہے اینڈ ہی ہیز بنچ آف ہارسز، اس کے پاس بہت زیادہ گھوڑے ہیں. سم آر پچ بلیک، فل کالے ہیں، اور سم ہارسز آر ود اسٹرائپس، اس کے کان میں وائٹ اسٹریپ ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے، ٹانگوں میں ہے. تو کیا وہ جو مالک ہے اپنے گھوڑوں میں ڈفرنس نہیں کر پائے گا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اس کو پتہ چلے گا اچھا یہ کون سا گھوڑے ہیں، یہ کون سے گھوڑے ہیں. پھر آپ نے فرمایا
قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، میں قیامت کے دن اپنے بھائیوں کو پہچانوں گا. لوگ آ رہے ہوں گے، میں اپنے بھائیوں کو پہچانوں گا، ان کے جو باڈی پارٹس ہیں نا، ان کے ہاتھ، ان کی ٹانگیں، ان کے سر، ماتھے چمک رہے ہوں گے. there will be light coming from those body parts. کس سے؟ من الوضوء، وہ وضو کیا کرتے ہوں گے، وہ نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے. ایک ایک بات پہ آپ غور کریں. کیا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں کی؟ واللہ مجھے اپنا نہیں پتا. there is no guarantee. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی نا، تو اس کے بعد جب تک میں اس دنیا میں رہا، میں وضو جب کرتا تھا نا، تو میں ایکسٹرا پانی لگاتا تھا اپنی باڈی کو، تاکہ زیادہ چمکے قیامت کے دن میرے ہاتھ، میری باڈی زیادہ چمکے. تو اس کے بعد آتا ہے وَأَنَا فَرْطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وہ جب آ رہے ہوں گے I will welcome them. یہ دیکھو میرے بھائی آ رہے، یہ میرے بھائی آ رہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جائے گا، اچھا دیکھیں واللہ بڑا it's a very scary moment. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ أَلَا لَيُزَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يَزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالِ. فرشتے ہوں گے، ایک تو ٹھیک ہے وضو کر لیا الحمدللہ، it's a very good thing، لیکن کچھ وضو کرنے والے لوگ ایسے ہوں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا کہ ہٹو یہاں سے، ہٹو یہاں سے، جیسے ایک بھٹکے ہوئے اونٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گی، یہ تو میرے بھائی ہیں، کیوں ان کو ہٹایا جا رہا ہے؟ پتہ ہے فرشتے کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے انہم قد بدلوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. دین کا وہ حصہ تھا ہی نہیں، دین میں لے آئے ہیں. اور آپ ذرا اپنے کلچر میں، اپنے سوسائٹیز میں دیکھیں یہ چیزیں عام ہیں کہ نہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے کیا کچھ نہیں، یعنی اور ایڈیشنل اپنی طرف سے کیا کیا جو ہے وہ یعنی ایڈ کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو ذرا بتا دوں، دیکھیں کئی لوگ نا آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ یار نیکی کا کام ہی ہے نا، چلو نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیں، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ آج یہاں بیٹھ کے یہ کہے کہ نہیں یار، اگر فجر کی نماز میں فار ایگزامپل 2 اور 2 4 سجدے ہیں نا، نہیں جی میں 6 سجدے کروں گا. کام بظاہر سجدے کرنا اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے نا. آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور سجدے، کیوں؟ ہمارے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا. تو سمجھنے کی بات کیا ہے، ہر وہ کام جو ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بتایا نا، تو ہمیں زیادہ متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے ایکشن سے یہ شو کروا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمارے نبی نے مس کر دی تھی. اچھا ہمارا دماغ بڑا تیز ہے جی، ہم اور چیز میں ایڈ کریں گے تاکہ ہم زیادہ جو ہے کچھ I don't know, we want to be something. حدیث سامنے. ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی کہیں گے فَأَقُولُ میں کہوں گا، نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرمائیں گے سحقاً سحقاً، مجھ سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ مجھ سے. واللہ it's a point to ponder. It's a point to ponder for all of us. اور بات یہی ہے کہ آپ یہاں پہ اگر آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مجھے توفیق دی ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہت گناہ گار ہوں. یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ I don't know، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرے. بٹ the reality is Allah doesn't need us my brothers. واللہ میں آپ کو بتاؤں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مجھے توفیق دے دی نا کہ ہم آج یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، کچھ لے کے جائیں یار، کچھ لے کے جائیں، صرف اپنے لیے نہیں. اگر کچھ آپ سمجھتے کہ آپ کچھ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، اپنے دیکھیں اپنے گھر والوں پہ تو کچھ نہ کچھ آپ اثر ڈال سکتے ہیں. ایک میں مثال کہتا ہوں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، ویسے تو آپ اپنے پیرنٹس سے اپنی ہر بات منواتے ہیں، یہ چیزیں جب بات آتی نہیں جی ابا جی نہیں مان رہے، بچے بن جاتے ہیں وہاں پہ. Bring change in your life. Unless and until you don't do that, change will not come. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. You are not kids anymore. اپنے آپ کو اس دھوکے میں مت ڈالیں پلیز. باقی جو دنیاوی آپ کے جتنے بھی ڈیسیجنز آپ بڑے اچھے لیتے ہیں، پیسے دے دی ابا جی نے، کون سا موبائل لینا ہے، آپ بہت زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں، اچھا یہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ بینیفٹ ہے، یہ ہے یہ، پھر آپ پوری اپنی سرچ کر کے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ صرف میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، ہر کام میں یہ کرتے ہیں. لیکن جب دین کی باری آتی ہے، نہیں جی ہاتھ کھڑے ہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، دین بہت مشکل ہے، عربک بہت مشکل ہے، مجھ سے سنت پہ عمل نہیں ہوتا، میں فرض ہی کر لوں تو اٹس مور دین انف فار می. نہیں، یو ہیو ٹو چینج دیٹ ایٹیٹیوڈ. آر یو گائز ود می؟ نیند تو نہیں آ رہی، ایکسرسائز کراؤں دوبارہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اٹس اوکے، آل رائٹ، آئی کنٹینیو. کچھ اور چیز انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان پبلک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم used to pray so long when he used to be in the prostration. جب وہ سجود میں ہوتے تھے نا، سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ ہمیں ایک دفعہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فوت تو نہیں ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ. تو جب کچھ دیر کے بعد جب وہ اٹھے، اللہ اکبر، تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، واٹ ہیپنڈ، واٹ ڈو یو نیڈ؟ آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلا؟ امتی 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 امتی. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام جواب لے کے آتے ہیں، سنردیک فی امتک یا محمد، اے محمد ہم تجھے راضی کر دیں گے تیری امت کے بارے میں. یہ ہیں ہمارے رسول. دیکھیں بار بار دیکھیں what was his attitude and what are we doing. کمپیریزن کریں آپ. اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل کبھی کبھی آپ کے سامنے ایک وہ پوسٹر آتا ہوگا کہ یار اچھا اگر آپ کا ہارٹ بیٹ اتنا ہے، اتنے ہارٹ بیٹس ہو رہی ہیں، اگر آپ کو یہ فار ایگزامپل سمپٹمز نہیں ہیں، دین اٹ مینز یور ہیلتھ از پرفیکٹ، آپ بالکل ٹھیک ہیں، ہٹے کٹے صحت مند ہیں. تو یہ ہماری فزیکل باڈی کا چیک نہیں ہو رہا، یہ ہمارے دل کا چیک اپ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا دل کس کنڈیشن میں ہے، کیا دل صحت مند ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغہ، یقیناً ہماری باڈی میں ایک مسل ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر وہ ٹھیک ہے نا تو سمجھو پوری باڈی ٹھیک ہے. یہ چیک ہے، اٹس اے لٹمس ٹیسٹ فار آل آف اس. اور اگر وہ خراب ہے نا تو سمجھو سب کچھ خرابی ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دل ابھی کس کنڈیشن میں ہے. اور یہ تو پبلک میں ان کا جو ہے وہ کرتے تھے، اور جب وہ پرائیویسی میں ہوتے تھے، the whole night he used to pray. ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، ساری رات نماز پڑھتے رہے ہیں، اور پتہ کون سی آیت تلاوت کرتے رہے؟ ایک آیت تلاوت کی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے دینا، وہ آپ کے بندے ہیں، these are your slaves، آپ ان کو عذاب دے سکتے ہیں. یا اللہ آپ اس پر قادر ہیں، آپ اپنے بندوں کو عذاب دے سکتے ہیں.
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر آپ ان کو بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یا اللہ آپ عزیز ہیں، آپ قادر ہیں اس پر، اور آپ حکیم ہیں، آپ کے ڈیسیجنز مبنی بڑی حکمت ہوتے ہیں. There is wisdom behind it. اور ایک دفعہ بہت زبردست واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بڑے زبردست موڈ میں تھے. He was in a good mood. تو حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آج نبی کا موڈ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا ہے، تو لیٹ می آسک ہم سم تھنگ ویری اسپیشل. تو کہتی ہیں کہ میں نے ریکویسٹ کی اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں. کیسا ریلیشن ہے، سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. او اللہ forgive عائشہ، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور جو گناہ اکیلے میں ہیں اور جو اعلانیہ ہیں سب کو معاف فرما دیں. یہ دعا مانگنی تھی. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، اور خوشی سے she dropped her head on the laps of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. They were in joy and she was smiling. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، کہتے ہیں او عائشہ کیا تمہیں خوشی ہوئی ہے میری دعا سن کے؟ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول میں خوش کیوں نہ ہوں. اس کو آپ ایسے دیکھیں، فار ایگزامپل میں تو بڑا اس چیز کو لیتا ہوں، پرسنل لیتا ہوں. فار ایگزامپل جو ہمارے ٹیچرز ہیں نا ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم میرے ساتھ تو ایسا ہے، تو آئی ڈونٹ نو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو، میں وش کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے ٹیچر میرا نام لے سب کے سامنے. آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا؟ چاہے وہ مجھے گالیاں دے لیکن نام لیں پورے بڑے بڑے مجمع میں. اچھا میں اسکول کے ٹیچرز کی بات نہیں کر رہا ہوں جن سے ہم دین سیکھتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ ہمارا نام لیتے ہیں. اب یہاں پہ ستائے کہ خوشی کیسی ہوگی کہ میں خوش کیوں نہ ہوں. اللہ کے رسول آپ نے میرا نام لے کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جب اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس نہیں لوٹاتا خالی ہاتھ. تو میں کیوں نہ خوش ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ہی سے کہتے ہیں واللہ انہا لدعوتی فی امتی لکل صلاۃ. خدا کی قسم یہ میری دعا میرے ہر امتی کے لیے ہوتی ہے، ہر نماز میں. واللہ برو اٹس اے بینگ. میں آپ کو بتاؤں یہ خدا کی قسم دل میں ہتھوڑے مارتی ہیں یہ چیزیں کہ ہمارے نبی یعنی what was he into and what are we doing. کیا ہم اس سٹینڈرڈ میں ہیں کہ ہم ان کے بھائی کہلائے جائیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی، یعنی اس وقت جب وہ مقبرے میں گئے تھے he was very sad. ان کو پتا ہے کہ میری ابھی زندگی آخری سٹیج پہ آ چکی ہے، میں اپنے بھائیوں کو ملنا چاہتا تھا. I wanted to see you. اور اس غم کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ پاتا، اے کاش مجھے اپورچونٹی مل جاتی. واللہ brothers he loved you that time. یہ تھا ان کی محبت، یہ ان کی محبت ہی ہمارے لیے. لیکن ہم what is our reaction؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دو واقعے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک صحابی ہیں کعب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. یہ اصحاب الصفہ میں سے ہیں. اصحاب الصفہ وہ اصحاب ہیں، وہ کمپینینز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ they were very poor. ان کے پاس کوئی چھت نہیں تھی پراپر، یعنی اپنا گھر نہیں تھا، پراپر کپڑے نہیں تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے نا when they used to prostrate، جب وہ سجدے میں جایا کرتے تھے، ان کا عورہ جو ہے نا ان سے چھپایا نہیں جاتا تھا. ان کے پاس اتنے کم کپڑے ہوا کرتے تھے کہ when you say they were poor
They were literally poor. ہماری طرح نہیں ہے کہ یار میں بہت غریب ہوں. اچھا غریب کیا ہے, اس کے پاس, میرے دوست کے پاس آئی فون ہے, میرے پاس سیمسنگ ہے نیا ماڈل, یار میں بہت غریب ہوں یار. اس غریبی کی بات نہیں ہو رہی. اچھا اس کے پاس مرسیڈیز ہے, میرے پاس بس یار گرینڈی ہے بس. اس غریبی کی بات نہیں ہو رہی. اچھا یہ ان کا اسٹیٹس ہے, اینڈ ہی از ویری ینگ ایٹ دس ٹائم. آئی تھنک یہ اپنے ٹین ایج میں ہوں گے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بنانے لگے تو یہ پیالہ لے کے آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا نا, سبحان اللہ, انہوں نے کہا اے کعب ask me what do you want, کیا چاہیے تمہیں. اب آپ مجھے بتائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے قبول نہ ہوتی. اب یہ صحابی وہ ہیں, نہ ان کے پاس کپڑے ہیں, نہ ان کے پاس اپنا گھر ہے, ٹھیک ہے, he is unmarried, ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی. What do you expect him to ask? Wife, ٹھیک ہے, اور بتائیں آپ. اور پھر صحابی نہیں, وہ آپ ہی ہیں پھر. دیکھیں لاجیکل ہم بات کریں نا, اگر ہم مانگیں گے یار دیکھو, اچھا دیکھیں, یس انشاءاللہ I'll talk about it. اب دیکھیں, آپ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ بچے بنے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اب ان صحابی کو دیکھیں آپ, ایون ان ہز ٹین ایج, اب دیکھیں ہاؤ کانشیس واز ہی. ان کا کانشیس مائنڈ کتنا کام کر رہا تھا. وہ چاہتے, اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تو سونے کی بارش بھی ہو جاتی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے پتہ کیا مانگا, کہتے ہیں یا رسول اللہ ارید مرافقتک, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. اے کعب اس کے علاوہ مانگو, کیا چاہیے, ٹھیک ہے وہ تو بات ٹھیک ہے, تمہیں دنیا میں کیا چاہیے. اے اللہ کے رسول مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. پھر پوچھتے ہیں, پھر وہی جواب, کہتے ہیں کہا تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے, اگر تجھے میرا ساتھ چاہیے تو میری ہیلپ کرو, اپنے سجدوں سے سجدے زیادہ کیا کرو. یہ ہے ڈفرنس ہمیں اور صحابہ کرام میں, کہ ہمیں جب اپورچونٹی ملے ہمارا کیا اسٹانس ہوگا, اور صحابہ کرام کو اپورچونٹی تھی, ایسا نہیں کہ اپورچونٹی نہیں تھی, لیکن انہوں نے سب اپنا گھر بار چھوڑا, جہاں پہ ہمیشہ رہتے تھے مکہ میں, اپنا کاروبار, اپنا گھر بار, اپنے بیوی بچے جو نان مسلم تھے ان تک کو چھوڑا. میں آپ کو بتاؤں, کہنا بہت آسان ہے یہ چیزیں, سر اکیلے بیٹھے ہو نا, سوچا کریں آپ. ایک لڑکی ہمیں ہائے کہنا چھوڑ دینا, ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہماری ریالٹی ہے برادرز, میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں, سوچنے کی بات ہے. تو کہا اس نے سلام نہیں کیا مجھے, میں سلام کرتا ہوں تجھے, صبر کر. یار اللہ اکبر, I'm amazed man. ایک اور سٹوری سناتا ہوں آپ کو. ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ایک it's an amazing situation at that time, ہم بہت انجوائے کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں. آپ جنت کی جب تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت ہمارے سامنے ہے. جب آپ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم سامنے ہے. اور ہمارا ایمان کا لیول اتنا اوپر ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن as soon as we leave you, جب ہم آپ کو چھوڑتے ہیں, اپنے گھر بار واپس آتے ہیں, تو پھر گھر کے کام کاج اور جو ہے کاروبار, جو بھی وہاں پہ جو ہے بیزی اسکیجول ہوگا, تو ہم جو ہے نا بڑا اس میں بیزی ہو جاتے ہیں. And our hearts starts to yearn, ہم آپ کو جو ہے نا مس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب وہ دوبارہ ٹائم آئے کہ ہم آپ کو دوبارہ جا کے ملیں. لیکن یا رسول اللہ اب تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے, ابھی ہمارا دل کرتا ہے اور ہم آپ کو مل لیتے ہیں, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں.
لیکن ایک وقت آنے والا ہے یا رسول اللہ، ہم بھی مر جائیں گے، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو یو ول بی سو فار اپ ان جنہ، آپ کا لیول سب سے اوپر ہوگا. اف وی ہیپن ٹو اینٹر جنہ، اگر ہم جنت میں اگر آ بھی گئے تو ہمارا کیا لیول ہوگا؟ ہم یہاں ہوں گے، آپ ادھر ہوں گے. تو پھر بڑی زبردست بات کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہاؤ کین جنہ بی جنہ وداؤٹ یو؟ اس جنت کا کیا کریں جب آپ کا ساتھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ دس واز ون آف دا فیو مومنٹس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں تھا دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جواب نازل کیا، جبریل لے کے آئے اور پھر کہا المرء مع من احب، کہ بندہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم ہمیں اس سے اچھی کوئی حدیث معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سوچیں برادرز، واللہ we have to think کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور صحابہ اکرام کہاں پہ تھے. انشاءاللہ with this I'll wind it up. کچھ کوشچن اگر ہیں تو انشاءاللہ ہم لے لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ برادرز میں آپ کو بتاؤں، لائف از ویری شارٹ. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اٹس ویری شارٹ. میں ابھی ایک پتہ نہیں اخبار پڑھتے پڑھتے ایک ریسرچ آ رہی تھی، یہ تو سائنٹسٹ بھی لگے رہتے ہیں. اس میں سائنٹسٹ کہہ رہے تھے کہ جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے نا، I don't know how did they test like of that person، تو کہتے ہیں اس پرٹیکولر مومنٹ میں نا اس بندے کی پوری زندگی all of a seconds فلیش بیک مارتی ہے. I don't know آپ نے بھی اسٹڈی پڑھی ہے کہ نہیں. اتنی سی زندگی ہے بس، واللہ اتنی سی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جنت کو سامنے دیکھیں گے، جہنم کو سامنے دیکھیں گے نا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، کہ جب یہ جنت جہنم کو دیکھیں گے نا، it would be as if کہ دنیا میں كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، یعنی شام کا تھوڑا سا حصہ، یا او ضحاها یا صبح کا تھوڑا سا حصہ، یعنی پورا دن بھی نہیں، کہ یار ہم چند گھنٹوں کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. یہ ہے آپ کی دنیا، یہ ہے آپ کی دنیا. اور اس دنیا میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں ایک ایسے شخص کو لے کے آیا جائے گا قیامت کے دن، اس نے دنیا میں اتنی عیاشی کی، اس کو کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی غم نہیں ہوا. ہی انجوائڈ، اس نے کوئی غم نہیں دیکھا. اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک ڈبکی دی جائے گی اور نکالا جائے گا. فیڈ بیک پوچھا جائے گا، بتاؤ اے میرے بندے، تو نے کبھی دنیا میں کوئی خوشی دیکھی تھی؟ کہے گا خدا کی قسم یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. وہ ساری 50 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی کی جو عیاشی ہے نا، جس کے لیے ہم مرتے پھرتے ہیں، جہنم کا ایک لمحہ بھلا دے گا اس چیز کو. اور ایک ایسے بندے کو لے کے آیا جائے گا جس نے کبھی دنیا میں خوشی دیکھی نہیں تھی. غم تھے، بیماریاں تھی، مشکلات تھے، پرابلمز ہی پرابلمز. اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈال کے نکالا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا اے میرے بندے، تو نے کبھی دنیا میں کوئی غم دیکھا تھا؟ لا واللہ یا اللہ آپ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں. غم کہتے کسی نے، مجھے تو نہیں پتا. یہ ہے آپ کی دنیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.